جہاں پر نماز کے اوقات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس اوقات پر پڑھ سکتے ہیں، مستحب اوقات یہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے نماز کے مکروہ اوقات بھی بتائے ہیں کہ کون سے ایسے اوقات ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسندیدہ نے یہ بتایا، اور ان سب میں سب سے زیادہ جو میرے نزدیک پسندیدہ ہے وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ اب یہ اسی لیے کہ آپ کو پتہ ہے کوئی کس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، تو جو جس سے زیادہ الفت محبت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے راز کی باتیں بھی زیادہ ہی اس کو بتاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک محبوب کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ سورج کے بعد، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ یعنی یہ دو اوقات سادے سے الفاظ میں سمجھ لے، نماز فجر کے بعد جو 20 منٹ سورج زرد ہوتا ہے اس ٹائم پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور 20 منٹ بعد جب سورج مغرب میں ڈوب جاتا ہے، ابھی تک مغرب کا ٹائم شروع نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ اوقات مکروہ ہے۔ اس ٹائم پر نماز کیا ہے؟ نفل نماز کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ عصر کے بعد اگر کسی کی ثم معاذ اللہ کسی کی کوئی رکعت یا نماز قضا ہو گئی ہے تو عصر کے بعد اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فجر میں بھی یہاں پر جو مکروہ اوقات سے مراد ہے وہ نماز نفل مراد ہے۔ ان اوقات میں نماز نفل نہیں پڑھ سکتے، باقی اور بھی بہت سارے اوقات ہیں ان کے علاوہ، بلکہ اگر فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو 3 اوقات ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 2 تو یہ، تیسرا یہ کہتے ہیں سورج جو ہے نا سوا نیزے پر ہو، بالکل 12 کا ٹائم ہو، سخت دھوپ ہو، اس ٹائم پر بھی نفل نماز کیا ہے؟ پڑھنا مکروہ ہے۔ اب اس کی لاجک علماء کرام اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو مشرکین اور جو ستاروں کی پوجا والے تھے نا، وہ یہ کہتے تھے کہ جب سورج نکل رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا خدا نکل گیا، اب اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب سورج بالکل بیچ میں آ جاتا تب وہ کہتے ہیں اب وہ خدا ہمارے اوپر ہے، اس کو بھی سجدہ کرتے، اور جب سورج بالکل اندر چلا جاتا تو اس کو بھی وہ کیا ہے؟ سجدہ کرتے، کہتے اب ہمارا خدا کیا ہے؟ اندر جا رہا ہے۔ تو علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی لیے منع فرمایا کہ غیروں کی نقالی کرنا یہ بھی غیروں کے ہی نقش قدم پر چلنا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔